بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوزخ کے حالات۔ اس رسالے کو دو حصوں پر تقسیم کرتا ہوں، ایک دوزخ کے حالات، دوسرے دوزخیوں کے حالات۔ پہلے احوال دوزخ کے لکھتا ہوں، پھر دوزخیوں کے حالات لکھے جائیں گے۔ اس سے پہلے قبر کے حالات اور وہاں نیک بندے کو ملنے والے ثواب اللہ کی طرف سے اعزاز اور اکرام، اور گناہگار بندے کو ملنے والے پہنچنے والے کچھ عذابات کا ذکر تھا۔ یہاں اب آگے کی ایک اور منزل یعنی دوزخ کے حالات کا بیان ہے۔ دوزخ کی گہرائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دوزخ کی گہرائی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر تہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ اتنی زیادہ گہرائی ہے دوزخ کی۔ دوزخ کی دیواریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے۔ دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں۔ دوزخ کے دروازے۔ قرآن شریف میں دوزخ کے دروازوں کے متعلق فرمایا گیا ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ۔ اور ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ دوزخ کی آگ اور اس کی اندھیری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 برس تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک جھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک جھونکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیرے والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح تاریک ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی لپٹ سے اس میں روشنی نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، جلانے کو تو یہی بہت ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرمی میں 69 درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائیں تو ان کو نیند آ جائے وہاں کے مقابلے، کیونکہ بنسبت دوزخ کی آگ کے دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، لہذا اس میں ان کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا۔ عذاب دوزخ کا اندازہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا، اور وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایسے دوزخی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ لذت اور عیش میں رہا تھا، پکڑ کر ایک مرتبہ دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے انسان، کیا تو نے کبھی نعمت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھے آرام نصیب ہوا ہے؟ اس پر وہ کہے گا، اللہ کی قسم میں رب نہیں، میں نے کبھی آرام نہیں پایا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے جنتی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہا تھا، اسے پکڑ کر جنت میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ انسان، کیا کبھی تو نے مصیبت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر سختی گزری ہے؟ وہ کہے گا، اللہ کی قسم میرا مجھ پر کبھی سختی نہیں گزری، اور میں نے کبھی کوئی مصیبت نہیں دیکھی۔ سب بھول جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سب گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ میرے کچھ حصے دوسرے حصوں کو کھائے جاتے ہیں، لہذا مجھے اجازت دے دیجئے کہ کسی طرح اپنی گرمی ہلکی کروں۔ چنانچہ رب العالمین نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں، لہذا گرمی جو تم محسوس کرتے ہو دوزخ کی لو کا اثر ہے،
جو سانس کے ساتھ باہر آتی ہے، اور سخت سردی جو محسوس کرتے ہو دوزخ کے سرد حصے کا اثر ہے۔ اور یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ دوپہر کو روزانہ دوزخ کو دہکایا جاتا ہے۔ فائدہ دوزخ کے سانس لینے سے گرمی بڑھ جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سردی کا بڑھنا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ گرمی میں دوزخ سانس باہر پھینکتی ہے، اور اس طرح دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے، اور سردی میں سانس اندر لیتی ہے، اور اس طرح دنیا کی تمام گرمی کھینچ لیتی ہے۔ اس وجہ سے سردی بڑھ جاتی ہے۔ بعض علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ دوزخ میں جلانے ہی کا عذاب نہیں ہے، بلکہ ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے۔ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتحیہ کے مشہور اہل کشف بزرگ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جنات کو آگ کا عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آگ ان کی طبیعت ہے، بلکہ ان کو زمہریر یعنی انتہا درجے کی ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا۔ جنات دنیا میں بھی سردی سے بے حد ڈرتے ہیں، اور سرد ہوا سے جنگلی گدھوں کی طرح بدحواس ہو کر بھاگتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ پانی میں نہ شیطان داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی جن جا سکتا ہے، اگر کوئی ان کو پانی میں ڈال دے تو بجھ کر فنا ہو جائیں گے۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ قاتلوں کو شیطان کے ساتھ ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا۔ یہاں پہنچ کر ذرا چشم عبرت کھولیے کہ اس دنیا کی معمولی سردی اور گرمی کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، جو دوزخ کے سانس سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر بھلا دوزخ کی اصل گرمی اور سردی کیسے برداشت کرے گا؟ اس قدر افسوس کا مقام ہے کہ کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اس دنیا کی معمولی سردی اور گرمی سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، مگر دوزخ سے بچنے کا ان کو کچھ دھیان نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ پتھروں سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ پتھر جو دوزخ کا ایندھن ہیں وہ کبریت کے پتھر ہیں جو خدا نے قریب والے آسمان میں اس دن پیدا کیے تھے جس دن آسمان و زمین پیدا فرمائے تھے۔ پھر فرمایا پتھر کفار کے عذاب کے لیے تیار ہیں۔ ان پتھروں کے علاوہ مشرکین کی وہ مورتیاں بھی دوزخ میں ہوں گی جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون، اے مشرکو بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جن کی خدا کے سوا تم پوجا کرتے تھے سب دوزخ میں جھونکے جائیں گے اور تم سب اس میں داخل ہوں گے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، چنانچہ فرمایا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ اس آیت کی تفسیر میں مؤلف بیان القرآن قدس سرہ لکھتے ہیں کہ بعض نے کہا ہے کہ 7 طبقے مراد ہیں جن میں مختلف قسم کے عذاب ہیں، جو جس عذاب کا مستحق ہوگا اسی طبقے میں داخل ہوگا۔ کیونکہ ہر طبقے کا دروازہ علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے 7 دروازوں سے تعبیر فرمایا، اور بعض نے فرمایا کہ 7 دروازے ہی مراد ہیں، اور مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے والوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دروازہ کافی نہ ہوگا، اس لیے 7 دروازے بنائے گئے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ نے 7 ابواب 7 دروازوں کے متعلق ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ دوزخ کے دروازے اس طرح ہیں، یعنی اوپر نیچے ہیں۔ اس ارشاد سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نیچے اوپر جہنم کے 7 طبقے ہیں، اور ہر طبقے کا علیحدہ علیحدہ دروازہ ہے۔ اور قرآن حکیم کی آیت ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے۔ اس سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ جہنم کے متعدد طبقے ہیں۔ اکابر نے ان طبقوں کے نام اور ان طبقے والوں کی تفصیل اس طرح بتائی ہے کہ سب سے نیچے کا طبقہ منافقین، فرعون اور اس کے مددگاروں کا ہے جس کا نام حاویہ ہے، اور دوسرا طبقہ جو حاویہ کے اوپر ہے مشرکین کے لیے ہے، اس کا نام جہیم ہے۔ پھر جہیم کے اوپر تیسرا طبقہ سقر ہے جو لامذہب فرقہ صائبین کے لیے ہے۔ چوتھا طبقہ جو سقر سے اوپر ہے وہ ابلیس اور اس کے متبعین کے لیے ہے، اور اس کے اوپر 5واں طبقہ یہود کے لیے ہے، اس کا نام حطامہ ہے، اور چھٹا طبقہ سعیر ہے جو نصارہ کے لیے ہے، اور سب سے اوپر 7واں طبقہ جہنم ہے جو گنہگار مسلمانوں کے لیے ہے۔ اسی پر پل صراط قائم ہوگی، اور گور سب طبقات پر لفظ جہنم کا اطلاق آیا ہے، لیکن اصل میں اسی ایک طبقے کا نام جہنم ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ طبقات جہنم کے ہر دروازے سے دوسرے دروازے تک 700 برد کی مسافت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے اس کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آخر دعوانا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔